नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेक अमाल की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आज हम देखते हैं कि हमेशा सच बोलना और झूठ से दूर रहना। झूठ पर अजाब की अहदीस भी हम देखेंगे। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 119 में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएगा, ये वो दिन है जो नफ़ा देगा सच्चों को इनके सच का। इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। राज़ी हो गया अल्लाह इनसे और वो राज़ी हो गए इससे, यही है कामयाबी बहुत बड़ी। इसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है उन लोगों को जो कि हमेशा सच बोलते हैं कि इनके लिए बागात हैं, इनके लिए नहरें हैं, और फिर फरमाया कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है उनके लिए। और इस दिन से मुराद क़यामत का दिन है जबकि लोग खौफज़दा होंगे, अपने इंजाम को देखकर वो घबरा रहे होंगे, लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो हमेशा सच बोलने वाले हैं, ये दिन उनको फ़ायदा देगा। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। अब देखें, इससे हमें मालूम हुआ कि सच बोलना जो है वो नेकी के रास्ते की तरफ लाता है और नेकी की बुनियाद जो है वो सच से ही शुरू होती है और सच बोलने से वो नेकियों की तरफ रागिब हो जाता है और नेकियां करते करते वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। इसी तरह तिरमिज़ी से रवायत है कि जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। अब अगर इंसान गौर व फिक्र करे कि रहमत का फरिश्ता जो है वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, लेकिन जब इंसान कोई झूठ बोलता है या झूठ पर झूठ बोले चला जाता है तो रहमत का फरिश्ता सोचें कि उससे किस कदर दूर हो जाता है, तो कैसे फिर वो सोच सकता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून पैदा हो, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान पैदा हो और उसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की फरावानी हो। वो कैसे पैदा हो सकती है जबकि वो झूठ पर झूठ बोला चला जाता है और रहमत का जो फरिश्ता है अल्लाह के इज़्ज़न से उससे कोसों दूर होता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इंसान चाहता है कि रहमत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से हर वक्त उस पर रहमत की बारिश बरसाता रहे, तो उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दे, सच पर वो गामज़न हो जाए, हर वक्त सच बोले। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहले ईमान, तुम पर सच बोलना लाजिम है क्योंकि ये सच नेकी के साथ है और वो दोनों नेकी और सच जन्नत में हैं, और तुम पर झूठ बोलने से बचना लाजिम है क्योंकि ये झूठ नाफरमानी के साथ है और वो दोनों यानी नाफरमानी और झूठ जहन्नुम में हैं। यानी सच बोलना एक तो इंसान को नेकी की तरफ गामज़न रखता है, दूसरा उसको फर्मा बरदारों में बना देता है और फर्मा बरदार जो हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे। और झूठ बोलने से ना सिर्फ रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं बल्कि इंसान नाफरमानी और गुनाहों की तरफ रागिब हो जाता है और ये नाफरमानी और गुनाह उससे जहन्नुम में ले जाने का बाइस होंगे। इसे सुनन इब्ने माजा ने रवायत किया है। अब हमारे यहाँ देखें कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला जाता है और उसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। जैसे कि बच्चों को सुबह स्कूल के लिए जब माएँ जगाती हैं तो वो 10 या 15 मिनट या बाज़ दफ़ा आधा घंटा जो है वो आगे बताया जाता है, हालांकि कहा गया है कि इतना सा भी झूठ ना बोला जाए। इसी तरह छोटे बच्चों को रोकने के लिए, किसी काम से मना करने के लिए उनको डराया जाता है और कहा जाता है कि जिन भूत वगैरह आ जाएंगे, हालांकि ये भी झूठ का ही एक हिस्सा है। इतना सा भी झूठ बच्चे के साथ ना बोला जाए। इससे बेहतर है कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि अल्लाह की ज़ात आपको देख रही है और अल्लाह ताला नाराज़ होंगे आपसे, और माँ की बात मानने पर अल्लाह ताला अजर भी देंगे और खुश भी होंगे। इससे देखें कि बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और अल्लाह का डर भी पैदा होगा। इसी तरह सही मुस्लिम से एक और हदीस है, क़यामत से पहले कुछ लोग कज़्ज़ाब यानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले होंगे,
پس ان سے بچ کر رہنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سنن ابی داؤد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ جھوٹا شخص جو ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل اس قدر سیاہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ جب کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور یہ گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے۔ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی حدیث دیکھی تھی کہ جھوٹا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اس کے لیے کیا پھر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جھوٹ کی اس قدر ممانعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ دیکھیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، اور پھر کتنی بڑی خوشخبری اس حدیث میں سنائی گئی کہ جنت کے درمیان میں اس کو گھر عطا ہوگا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یعنی کہا گیا کہ ایسے شخص کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جو کہ مذاق میں جھوٹ بولے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا ہم جھوٹ بول کر اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، یا ہم جھوٹ پر جھوٹ بول کر گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہیں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اب دیکھیں کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں کہ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اسی زبان سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اگر یہی زبان جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنا اگلے کو دھوکہ دینا ہے، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے۔ اسی طرح قرآن پاک میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی باتوں میں جھوٹ بولے، ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اس کی تباہی و بربادی کے لیے کہا گیا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو کہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولے۔ کیونکہ دیکھیں کہ مذاق کے طور پہ اگر کوئی بات کی جائے تو وہ کسی کی دل آزاری کا بھی سبب بن سکتا ہے، اس لیے مذاق کرنے سے منع کیا گیا، اور یہی مذاق جو ہے بعض دفعہ جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ اب دیکھیں کہ زندگی سراسر امتحان ہے۔ دیکھیں کہ اگر جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلنے والی بدبو جو ہے ہمیں بھی محسوس ہونے لگے تو کوئی شخص بھی جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر حسد کرنے کی وجہ سے یا بد نظری کی وجہ سے اگر انسان کی بینائی چلی جائے تو انسان کبھی بھی حسد یا بد نظری نہ ڈالے دوسرے پر۔ اور دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر گانے سننے سے کانوں سے پیپ نکلنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی گانوں کے قریب تک نہ جائے۔
دیکھیں کہ ان گناہوں کی نحوست جو ہے وہ تو حقیقت میں مرنے کے بعد ہی ظاہر ہوگی، جیسے کہ ہر وہ شخص جسے اپنی جان پیاری ہے وہ بجلی کی ننگی تاروں کو کیسے وہ چھو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مومن ہے، جو ایمان رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان گناہوں پر کس قدر عذاب ہے، تو وہ دنیا میں ہی ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ حسد یا بد نظری نہیں کرتا، اور وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ گناہ میں نے کیے تو آخرت میں کس قدر عذاب ملے گا۔ اسی طرح منافقین کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں خود کو ان 3 چیزوں پر جج کرنا ہے کہ کیا ہم منافقین کی صفات میں تو نہیں آ رہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو بالکل نکال دینا ہے، اور جب وعدہ کسی سے کریں تو اس کو پورا کریں۔ اب دیکھیں کہ وعدے سے مراد یہاں پر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہوئی ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے ہم نبھائیں، کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے یا وہ آفس میں بیٹھے ہوئے کوئی وہ نوکری کر رہا ہے تو جو بھی کسی نے ذمہ داری اس پر ڈالی ہوئی ہے تو وہ اس کو احسن طریقے سے انجام دے۔ اسی طرح ماں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت احسن طریقے سے انجام دے، اور بچوں پر جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا کریں۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرے۔ اور منافقین کی تیسری صفت کون سی بتائی گئی کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اب اس میں دیکھیں صرف امانت ہی کی نہیں بات آتی، اس میں لوگوں کے راز بھی آتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص ہمیں اپنی کوئی بات بتاتا ہے، اپنا کوئی راز بتاتا ہے، یا ہمیں کسی اور کے راز کا ہمیں معلوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پاسداری کریں، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو یہ تمام صفات جو ہیں وہ منافقین کی صفات میں آتی ہیں، اور منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم ہمیشہ اپنا جائزہ لینے والے ہوں کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں، کہاں کہاں پر ہم جھوٹ بول چکے ہیں، اور ان تمام کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، سچے دل سے استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا ہم خود سے وعدہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔